حضرت جناب صاحب دا پیر مفتی خلیل الرحمان چشتی صاحب آپ کے نعروں کی گوئی میں نعرہ تکبیر، بولو بولو میرا نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک لبیک۔ بولیو یہ سارے استادوں کے پیچھے مزار بھی ہے حاجی محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ، میں نکے آپ 2 روپیے دیندے سی، انہاں دی سب فیض ہے، اللہ انہاں دی قبر تے رحمت اللہ علیہ فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت اج بھی ساڈے بابا جی کی يجمعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترضى شفاعته على حبيبك خير الخلق كلهم صدائے دردوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ جل جلالہ کی حمد و ثنا، درود علامہ حضرت حبیب کبریا احمد دوسرا حضرت محمد مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد میرے کریم آقا کے غلام مبارک ہو کہ آج تم مصطفیٰ کے میلاد کی محفل میں شامل ہو، یعنی کہ مصطفیٰ کی ولادت کا جشن کوئی 1 2 4 سالہ نہیں، 1500 سالہ، کتنا 1500 سالہ جشن مبارک ہو تمہیں۔ اور رب کائنات نے فرمایا کل آج میلاد کی گفتگو اس موقع پہ صرف 10 منٹ یہ ہے، چند سوال مجھے ملے میرے موبائل میں بھی میرے ہاتھ میں ہے کہ یہ جلوس کیا ہے، کیسے آیا، کس نے بنایا، کیسے نکلا، ان چند باتوں کا جواب۔ باقی تو بات یہ ہے کہ یہ جلوس خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے۔ دلیل سے پہلے ایک عقلی بات کرتا چلوں، دلیل سے پہلے ایک بات سمجھاتا چلوں۔ جب میرے کریم کی ولادت کا وقت آیا نا، 2 شخصیات، 2 ذاتیں ایسی ہیں جو چیخے مار مار کے روئی، 2 لوگ ایسے ہیں جن کی داڑھیں نکل گئی، کہنے لگے لوگوں یہ کیا ہو گیا، یہ جھنڈے کیوں لگ گئے، یہ جھنڈے کہاں سے آ گئے، 2 لوگ روئے، ورنہ شیطانہ نبی کی ولادت پہ سب سے پہلے جو رویا وہ شیطان رویا۔ کون رویا؟ شیطان رویا۔ دلیل سے بات کروں گا، حوالے کا جواب دوں جب تک سانس چلتی ہے، حوالے کا جواب دوں۔ نبی کی ولادت کا وقت آیا، 2 لوگ روئے، پہلا کون رویا؟ شیطان رویا۔ دوسرا اسرائیل کا ایک بہت بڑا پادری عالم رویا۔ کون ہے؟ ایک شیطان رویا۔ اب رونے والوں سے پوچھنا چاہیے بھائی ذرا یہ بتا تیرا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ ایک تو شیطان رویا تھا مصطفیٰ کی ولادت پہ، داڑھیں مار مار کے، چیخیں نکال نکال کے، کیوں رویا تھا کہ یارو میرا کاروبار بند ہو گیا، میرا مشن تھا جہنم کو بھرنا، میرا مشن تھا لوگوں کو گمراہ کرنا، آج وہ ذات آ گئی جو لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنتی بنا دے گی۔ داڑھیں مار مار کے
سنت و جماعت عقیدہ حق اہل سنت و جماعت علماء حق اہل سنت و جماعت میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ میرے آقا کا میلاد ہوتا رہے گا انشاءاللہ شیطان کا بھائی روتا رہے گا انشاءاللہ آقا کا میلاد ہوتا رہے گا دو نعرے لانے نے میں کہنا نہ آر دیے نہ پار دیے تسی کہنا گل ساری سرکار دی نہ آر دیے نہ پار دیے نہ آر دیے نہ پار دیے نہ آر دیے نہ پار دیے ایک رویا بیلی میں نام بھی احترام سے لوں گا کیونکہ بدتمیزی میرے خون میں نہیں ہے ہم اگر اختلاف بھی رکھتے ہیں تو تمیز کے دائرے میں کھڑے ہو کر رکھتے ہیں ایک رویا شیطان صاحب آپ کہو گے کہ میں نے شیطان کو صاحب کہہ دیا بھائی سیاسی دور ہے صاحب کہنا مجبوری ہے جو جتنا بڑا شیطان ہوتا ہے اتنا بڑا صاحب ہوتا ہے ایک رویا شیطان صاحب کیوں رویا لوگوں آج آمینہ کا لال آ گیا میرا کاروبار معیشت بند ہو گیا میں نے تو لوگوں کو گمراہ کرنا تھا آج وہ ذات آ گئی جو گمراہوں کو گمراہی سے نکال کے جنت کی طرف لے جائے گی داڑے مار مار کے رویا دوسرا رویا اسرائیل کا بڑا پادری حوالے کا جواب دو باتیں صرف میں نے دور کرنی ہے دوسرا رویا پادری بھائی شیطان کا رونا بنتا ہے وہ دشمن ہے عدو النبی ہے کھلا دشمن ہے اور پادری تو کیوں رو رہا ہے تجھے کیا ہو گیا تیری چیخیں کیوں نکل گئی کہنے لگا میں اس لیے رویا لوگوں آج نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی آج بنی اسرائیل سے نبوت نکل کے آل اسماعیل کی طرف چلی گئی اس لیے رویا کہ ہمارے گھر سے نبوت نکل گئی اب میلاد بھی اگر کوئی روتا ہے سوال یہ کرنا ہے بھائی بتا تعلق کس قبیلے ہے یا اسرائیل کے پادری سے ہے عشق جو ہوتا ہے نا عشق خدا کی قسم دلیل کا محتاج نہیں ہوتا عشق اپنی دلیل آپ رکھتا ہے جب میرے قریب مدینہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے نا تب بھی یہ دن تھا 12 ربیع الاول تھا پیر کا دن تھا قافلہ تھا ایک ساتھ برکہ بن ناصر غالباً جب وہ پیچھا کرتے کرتے مصطفیٰ کو روکنے آیا نا 2-3 بار روکنے میں ناکام ہو گیا کہنے لگا آقا بات یہ ہوا آیا تو روکنے تھا لیکن شان و مقام دیکھ کے قائم ہو گیا ہوں آقا کلمہ پڑھا کے نوکر بنا لیجئے آقا نوکروں میں شامل کر لیجئے فرمایا ٹھیک ہے بھی پڑھ کلمہ نوکروں میں شامل ہو جا کلمہ پڑھ لیا ساتھ جو ساتھی لایا تھا وہ بھی مسلمان ہو گئے اجتماع ہو گیا سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہو گئے کریمہ کا قافلہ لے کے چلنے لگے جھنڈے لہرا رہے ہیں نا پوچھتے ہیں جھنڈا کہاں سے آیا عاشق جو ہوتا ہے وہ جھنڈوں کا محتاج نہیں ہوتا عشق اپنی مثال آپ ہوتا ہے اپنی مثال آپ ہوتا ہے میں تو جھنڈے کے ساتھ ساتھ ڈنڈے کا بھی ثبوت دے کے جائیں گے انشاءاللہ قبلہ کہتے ہیں جانے لگے کہنے جانے لگے کہنے لگے آقا مدینہ میں جانا ہے پہلی بار انٹری ہے وہ آپ لوگ انگلش میں کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن جو پریشر پہلی بار پڑ جانا ہے آخر تک وہی رہتا ہے جو تاثر ایک بار بن جانا ہے قیامت تک وہی رہتا ہے آقا مدینے میں جا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مدینے والوں پہ آپ کا روب اور
شخصیت تھے، کائنات میں کوئی میرے کریم سے بارود نہیں۔ تو میرے کریم نے فرمایا اور کیا کرنا چاہتے ہیں؟ عرض کی حضور میں چاہتا ہوں یہ جلوس جھنڈے کے ساتھ مدینے میں داخل ہو۔ پوچھتے ہیں جھنڈے؟ بھئی جھنڈے تو نبی کے صحابہ نے لہرائے، تیرے مقدر میں ڈنڈے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے مقدر میں مصطفیٰ کریم کی نوکری میں جھنڈے ہیں۔ برکہ بن نوافل کہتے ہیں کہ آقا مدینے میں ایسی کیسے جانے؟ مدینے میں جائیں ایک جلوس کی شکل ہو، کوئی جلسہ جلوس ہو، جھنڈے ہو، فرمایا پھر میرے کو کیا کرنا ہے؟ عرض کی آقا ٹھہریے، تلوار تھی ہاتھ میں تو ڈنڈے کی بات کرتا ہے، تلوار تھی ہاتھ میں، اپنا امامہ اتارا صافہ سر سے، اسے پھاڑا، پھاڑ کے تلوار کے کونے پہ باندھا، یہ جھنڈا مجھے دیجئے، مجھے پکڑا یہ جھنڈا۔ اس طرح تلوار تھی، برکہ بن نوافل نے اس طرح اپنا صافہ اتارا، اسے پھاڑ کے، اپنے علامہ صاحب کا صافہ نہیں پھاڑوں گا ورنہ پریکٹیکل کر کے دکھاتا، علامہ صاحب بعد میں کہیں گے مجھے نیا صافہ لے کے دو، نہیں پھاڑوں گا یہ۔ برکہ کہتے ہیں اس طرح صافہ پھاڑ کے جھنڈے کے کونے پہ باندھتے ہیں اور کہتے ہیں لوگوں آج نبی کا جلوس مدینے میں جھنڈوں کے ساتھ شامل ہوگا۔ کیسے جائے گا؟ جھنڈے لہراتے ہوئے جائے گا، جھنڈا لہراتے ہوئے مدینے میں داخل ہوگا۔ اور پھر مدینے میں جب داخل ہوئے تو سنو کیا ہوا؟ آج کہتے ہیں جی یہ نئے کام کر رہے ہیں۔ جب مدینے والوں کو پتہ لگا نا کہ میرے کریم آقا تشریف لے آئے ہیں، صاعد الرجال والنساء فوق البیوت، مسلم شریف کی حدیث پڑھ رہا ہوں، سیاستہ سے حوالہ مانگنے والوں سنو، مسلم شریف کتاب الہجرت ہے۔ میرے کریم جب مدینہ میں داخل ہوئے کیا ہوا؟ صاعد الرجال والنساء فوق البیوت، بچے اور بچیاں چھتوں پہ چڑھ گئے۔ آج کہتے ہیں جی جلوس جاتا ہے، بچیاں چھتوں سے دیکھتی ہیں، او عقل کے اندھے، تو مصطفیٰ سے بڑا مفتی آ گیا، تو مصطفیٰ سے بڑا عالم آ گیا، تیرے پاس میرے مصطفیٰ سے زیادہ علم آ گیا۔ کہ جب مصطفیٰ مدینے میں داخل ہوئے، حدیث کہتی ہے عورتیں اور بچے چھتوں پہ چڑھ گئے، مرد گلیوں میں پھرنے لگ گئے۔ مصطفیٰ کو نہیں پتا تھا عورتیں چھتوں پہ بے پردگی ہوگی۔ میرا سوال ہے، مصطفیٰ کریم کو نہیں پتا تھا؟ وہ مصطفیٰ کریم جو روز اول سے لے کر روز آخر تک کی ساری خبریں رکھتے تھے، انہیں یہ نہیں پتا تھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سنت مدینہ کی ہے کہ جب نبی کی ولادت کا جلوس آئے تو بچیاں چھتوں پہ چڑھ کے دیکھا کرتے تھے۔ حوالے سے بات کروں گا، صاعد الرجال والنساء فوق البیوت، مرد گلیوں میں پھیل گئے اس طرح جس طرح آپ پھر رہے ہو، والنساء فوق البیوت، اور عورتیں چھتوں پہ چڑھ کے نبی کی آمد کا جلوس دیکھنے لگ گئی۔ نعرے کیا لگا رہے تھے؟ ینادون یا محمد، آج کہتے ہیں یا محمد کا نعرہ کہاں سے آ گیا؟ سنو، مدینے میں ایک ہی نعرہ گونج رہا تھا، وہ نعرہ تھا ینادون یا محمد۔ میں نے کہنا یا محمد، تم نے کہنا یا رسول اللہ۔ ینادون یا محمد، ینادون یا محمد، ینادون یا محمد۔ سادہ لفظوں میں کیا نعرہ تھا آپ کو بتاؤں؟ یہ تو عربی کا نعرہ تھا۔ سادہ لفظوں میں یہ نعرہ تھا، یہ بتاؤں؟ نعرہ تھا سرکار کی آمد، 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 منتھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، طه کی آمد، یاسین کی آمد، یاسین کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد
مصطفیٰ. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. صدائیں درودوں کی آتی رہے گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے. محمد کا میلاد ہوتا رہے گا.